سالار کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کا سلسلہ جاری ہے، دونوں ملک ایک دوسرے پر جو حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس نے جو ہے حالات کو جو ہے جو خاص طور سے مشرقی وسطی میں جو ہے ایک سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے، اور یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو ایک دوسرے پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ باضابطہ جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مغربی جو تجزیہ کار ہے ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، خاص طور سے اوباما انتظامیہ کے ایک اہلکار نے، ایک عہدیدار نے 2019 میں، جن کا نام ہے گولڈن مین برگ نام ہے ان کا، ایلن گولڈن مین برگ ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایران کے ساتھ جنگ شروع کر سکتا ہے، اور جو جنگ شروع کی ہے یہ جواز بنایا گیا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو پرامن مقاصد کے لیے ہے، یہ بار بار ایران اس کا اعادہ کرتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، انہوں نے جو ہے ایران پر اسی کو بہانہ بنا کر کے ایران کا جو ایٹمی پروگرام جو ہے اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، جمعہ کی صبح میں صبح کو حملہ کر دیا تھا، ایران پر حملہ کر دیا تھا، کہیں اس نے جو ہے وہاں پر شہری علاقوں پر بمباری کی، اب تک جو ہے تقریباً 300 سے زائد افراد جو ہے وہاں پر، زیادہ تر اس میں بچے اور خواتین شامل ہے، اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں، اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے تہران میں مقیم وہاں کے ایک نامور صحافی سید حسام الدین مظاہری صاحب سے رابطہ قائم کیا اور سیدھے ان سے بات کی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور ایران کا اس جنگ کے بارے میں کیا موقف ہے۔ سب سے پہلے ہم سید حسام الدین مظاہری صاحب کا معاف کرنا مظاہری صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ جناب مظاہری صاحب، آپ وہاں تہران میں مقیم ہے، تہران ایران سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت جو جنگ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہمارے ناظرین کو اس سے واقف کرائے، کیا معاملہ ہے، کس طرح سے اب کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن سے جو جارحانہ حملے اسرائیل نے شروع کیے ہیں، بلا جواز، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، ایک طرح کی اس کو دادا گیری کہہ سکتے ہیں، غنڈہ گردی کہہ سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ذرا ہمیں تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور سب سے پہلے عید غدیر کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تمام مومنین و مومنات کو۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھ لیا، دنیا والوں نے صاف دیکھ لیا کہ ایران ایک پرامن ملک ہے۔ ہماری تاریخ کو دیکھ کے ایران نے کبھی بھی 5000 سالہ تاریخ میں اب تک کبھی کسی ملک پر جارحیت نہیں کی ہے، کسی جنگ میں ایران نے پہل نہیں کی ہے۔ اسی میدان میں بھی، اسی جو اسرائیل کے ساتھ، جو اسرائیل نے جو غزہ کے خلاف جو دہشت گردانہ انداز اپنایا اور جو نسل کشی کی، اس سلسلے میں حالانکہ ایرانی عوام بہت ہی پریشان تھے، ایرانی افواج بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے تحمل سے کام لیا۔ ایران نے کوئی جارحیت نہیں کی، کوئی حملہ نہیں کیا، انہوں نے ایران کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا۔ ایران نے ہمیشہ خیر اپنی نیک نیتی دکھائی، ایران نے مذاکرات کیا، ایران نے ان کے ساتھ ایٹمی مسائل کے اوپر بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ بے بس ہیں سیاست کے میدان میں، ایران کے مد مقابل بے بس ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ انداز اپنایا کہ ایران میں جو موجود عوام ہیں ان کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا، اور یہاں پہ ریزیڈنشل ایریاز کو نشانہ بنایا، بہت بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو مارا، جیسے وہ ان کی نسل کشی غزہ میں جاری ہے۔ انہوں نے یہی اقدام ایران کے خلاف کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیلی حکومت اور خاص طور پہ نیتن یاہو کی جو سیاسی شکست ہے، اس نے کہا تھا کہ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد 7 دنوں میں وہاں پہ جنگ ختم کر لیں گے، وہ لوگ اپنے یرغمالوں کو، قیدیوں کو واپس کریں گے اور حماس کو ختم کریں گے۔ ابھی تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، وہ ایک چھوٹا سا حماس کے مد مقابل بے بس ہیں۔ تو ان کی شکستیں اتنی زیادہ تھیں، انہوں نے یمن کے خلاف اتنا ان کو مضبوط تھماچے ان کو لگے، ان کے کئی بار ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اپنا ریپوٹیشن
گنوانے کے لیے نیتن یاہو نے یہ اقدام کیا، ایران کے جو ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنا کر، حالانکہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور خاص پرامن مسائل کے لیے یہ ایٹمی تحقیق پیش رفت جاری ہے، تو وہ اپنے دادا گیری دکھانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا. لیکن جیسے کہ ٹرو پرومس 1 اور ٹرو پرومس 2 میں ایران نے دکھایا کہ جب بھی چاہے وہ اسرائیل کو ہدف قرار دے سکتا ہے. تو ان حملوں کے رد عمل میں ایران نے جو کیا ہے، جو اقدامات کیا، جو میزائلیں برسائی ہیں تل ابیب اور شلیم اور وہاں کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کے مختلف ٹھکانوں پر جو حملے کیے گئے ہیں، وہ اپنے مثال آپ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فضائی جنگ میں بھی ایران نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہے، بالخصوص ان کے جو لڑاکے طیارے ہیں F-35، اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھی کہ بھائی اس کو کوئی نشانہ نہیں بنا سکتے. ابھی سے جمعے سے لے کے اب تک میرے خیال سے کم 4 ان کے جو F-35 لڑاکے طیارے ہیں ان کو ایران نے مار گرا ہے. اور جو انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں ان کے پاس ایسی دفاعی تنصیبات ہیں، پتہ نہیں آئرن ڈوم ہے، یہ مختلف ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں جو وہ کہتے تھے، ایران نے یہ دکھایا کہ بالکل ایرانی میزائلوں کے مقابل میں اور ایرانی ڈرون طیاروں کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے. اور ایران جب بھی چاہے اور تعداد بھی ایران جتنا چاہے تو ایران ان کو ہدف کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ عوامی خواہش اور عوامی یہ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ایران کے سپاہ پاسداران اور ایران کے افواج اسرائیل کو ایسے سبق سکھائیں کہ پھر وہ اس کے بعد یہ دوبارہ ایسے عزائم کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں. تو ابھی میدان میں یہ کہ ایران میں لوگ پرامن پر مطمئن ہیں، یہ جو روزمرہ کی زندگی جاری ہے، اپنے کاموں پر ہیں. ہم ابھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، سب کچھ یہاں پہ بحال ہے. صرف جو صورتحال اسرائیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بنکروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کے برخلاف ایران میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مر کر شہید ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے کو ابدی زندگی مل جاتی ہے، لیکن وہ مر کر تو نابود ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ایرانی عوام بالکل مطمئن ہے. اور ایران کو دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ ایران کی تاریخ کے بارے میں کچھ پڑھیں، ایران کی جو ثقافت کے بارے میں کچھ پڑھیں. اور یہ خاص بات یہ ہے کہ جب سے یہ اسرائیلی دہشت گردی ایران پہ ہوئی ہے تو ایک قومی وفاق ہم دیکھ سکتے ہیں. مختلف طرز فکر کے لوگ، مختلف طبقات زندگی کے لوگ اب سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. شاید اپوزیشن والے یا شاید بہت ہی کم تعداد میں جو اسلامی جمہوریہ ایران اور انقلاب اسلامی کے مخالف تھے، وہ بھی اب ایک ساتھ ہو چکے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان، خواتین، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. جہاں جہاں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں سرکاری امداد کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کو جو متاثرین ہیں اس جارحیت سے، ان کو لوگ اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہت شکریہ مظاہری صاحب، آپ نے ایران میں جو اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم کو واقف کرایا، ہمارے ناظرین کو واقف کرایا. اور یہ معلوم ہوا کہ ایران میں جو جس طرح اسرائیل میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، کئی جو ہے ممالک جو وہاں پر دوہری شہریت کے حامل جو لوگ رہتے ہیں، یہودی جو رہتے ہیں، وہ ممالک جو ہے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. تو لیکن اس کے برخلاف آپ نے بتایا، جس طرح سے بتایا کہ ایران میں جو ہے لوگ مطمئن ہے، اور جو رجیم چینج کا جو ہے نا، حکومت کو جو تبدیل کرنے کا جو معاملہ تھا، جو مخالفین تھے، ایرانی حکومت کے جو مخالفین تھے، وہ بھی مل کر اب اس وقت کام کر رہے ہیں. وہاں پر پورا ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس جنگ کے نتیجے میں، اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں. یہ ایک بہت ہی خوش آئند پہلو ہے. اور اس کے برخلاف اسرائیل میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، جس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ وہ موت سے ڈرتے ہیں. یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موت سے بڑے خائف ہوتے ہیں. جبکہ آپ نے ایک بات اہم کہی
کہ مسلمانوں کو یہ ایک احساس ہوتا ہے، ایک ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فاتح ہوں گے تو غازی کہلائیں گے، اور اگر ہم ہماری جان چلی جائے گی تو شہید کہلائیں گے۔ یہی جذبہ وہاں پر ایرانی قوم میں کار فرما نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور جو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کو ضرور لائک کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔